السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عبرتناک خبر سامنے آئی ہے۔ الزام ہے کہ امام مسجد نے بی جے پی حامی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یو پی کے مراد آباد میں کندر کے اسٹیشن مسجد کے امام نے کسان علی دادا خان 75 سال کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور اسے بی جے پی کا حامی قرار دیا۔ نتیجے کے طور پر پولیس نے امام مسجد کے خلاف FIR درج کر لی۔ مرنے والے کسان کے بیٹے کی شکایت پر DM نے SDM کو موقع پر بھیجا اور معاملے کی جانچ کرائی۔ اس معاملے میں امام مفتی محمد راشد اور مسجد کمیٹی سے وابستہ نگر پنچایت کے سابق صدر کے شوہر سمیت 5 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملہ کندرکی نگر کے محلہ قیاستھان کا ہے۔ یہاں رہنے والے ایک کسان دل نواز خان نے بتایا کہ 23 جولائی کو ان کے والد علی داد خان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ اسٹیشن مسجد کے موجودہ امام کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلانے گئے۔ دل نواز کے مطابق امام نے ان سے کہا کہ ان کے والد بی جے پی کے حامی تھے، ان کا خاندان بی جے پی کو ووٹ دیتا ہے، ہم آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دل نواز کا کہنا ہے کہ مسجد کمیٹی سے وابستہ نگر پنچایت کے سابق صدر کے شوہر محلہ قیاستھان کے رہنے والے اسلم خان، شمیم خان، شرافت خان اور متین خان کے کہنے پر مولانا نے ایسا کیا تھا۔ انہی کے کہنے پر امام مفتی محمد راشد مقیم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ملزم نے بی جے پی کو ووٹ دینے کی صورت میں اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی بھی دی۔ دل نواز کا کہنا ہے کہ ملزمان نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ ان کا خاندان اب شہر میں اکیلا ہے، ان کی 3 بہنیں، بیوی اور 2 چھوٹے بچے ہیں اور ان کے خاندان سمیت ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ یہ لوگ سماجوادی پارٹی کے طاقتور لوگ ہیں۔ اسٹیشن مسجد کے امام مفتی محمد راشد نے کسان علی داد خان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی تو ان کے بیٹے دل نواز خان کے بہنوئی نے نماز جنازہ پڑھائی، جس کے بعد مسجد کو قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دل نواز خان نے جذباتی انداز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ان کے والد بی جے پی کے حامی تھے اور بی جے پی کو ووٹ دیتے تھے، اس لیے ملزم پارٹی کے لوگ ان کے خاندان کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، انہیں معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹیشن مسجد کے امام مفتی محمد راشد نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسان علی داد مذہب کے خلاف بیانات دیتا تھا، اس لیے وہ ان کی تدفین میں شریک نہیں ہوئے۔ جہاں تک نماز جنازہ پڑھنے کا سوال ہے تو اس کے رشتہ دار نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، جو اس کا پہلا حق ہے۔ امام نے کہا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا سہارا لے کر مرنے والے کسان کا بیٹا اپنی بات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ دہلی فساد میں ناحق ماخوذ 6 مسلمان باعزت بری۔ جمعیت علماء ہند کے وکلاء کی کامیاب پیروی، بے گناہوں کو انصاف ملنے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کا اظہار مسرت۔ ایک اہم قانونی پیش رفت میں دہلی کی کرڈوما کورٹ نے دہلی فساد 2020 سے جڑے ایک اہم مقدمے میں تمام 6 ملزمان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ مقدمے میں ملزمان پر ہنگامہ آرائی، چوری، توڑ پھوڑ اور آتش زنی جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ملزمان ہاشم علی، ابوبکر، محمد عزیز، راشد علی، نجم الدین، عروب بھولا اور محمد دانش پر مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ FIR نمبر 2072 کراول نگر تھانے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جمعیت کے وکیل ایڈوکیٹ سلیم ملک، ہاشم علی اور راشد علی کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے، جبکہ جمعیت کے دوسرے وکیل ایڈوکیٹ شمیم اختر ابوبکر کی پیروی کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ ہاشم علی شیوہار کی مدینہ مسجد کے متولی بھی ہیں، جس مسجد کو فسادیوں نے 6 سلنڈر لگا کر تباہ کر دیا تھا اور ان کا گھر بھی جلا دیا گیا تھا۔ تاہم پولیس نے الٹا ان پر مقدمہ درج کر دیا تھا، جس پر عدالت نے شروع میں ہی تنقید کی۔ استغاثہ نے الزام لگایا کہ ملزمان ایک ہجوم کا حصہ تھے جس نے دعویٰ کرنے والے کی جائیداد کو دہلی فساد میں تباہ کر دیا تھا۔ گواہ بشمول دعویٰ کرنے والا نریش چند اور ان کے بیٹے اماکانت نے ملزمان کی شناخت CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر کی تھی۔ اس کا دفاع کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے وکیل نے دلیل دی کہ ملزمان کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے گواہوں کی شناخت کی کمی کی نشاندہی کی اور کہا کہ CCTV فوٹیج اور کال ڈیٹیلز ریکارڈز نے ملزمان کی شمولیت کو یقینی طور پر ثابت نہیں کیا ہے، نیز یہ ملزمان خود متاثرین میں شامل ہیں۔ ان کی مسجد اور گھر بار فسادیوں نے جلا دیا ہے، اس لیے ان کو انصاف کی تلاش ہے۔ یہ امر حیرت ہے کہ متاثرین کو ہی پولیس نے ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔
عدالت نے تمام ثبوتوں کی سماعت کے بعد اپنے فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی گواہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزمان کی واضح شناخت نہیں کر سکا۔ جج نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کی موجودگی کی تصدیق کے لیے سائنسی جانچ کی کمی پر تنقید کی۔ چنانچہ جج نے فیصلہ کیا کہ ملزمان کے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے کوئی کافی ثبوت موجود نہیں ہیں اور اس لیے تمام الزامات بے بنیاد قرار دیے گئے اور عدالت نے ان لوگوں کو باعثت بری کر دیا۔ اس فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے مسرت کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ یہ فیصلہ ایک بار پھر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیاں انصاف دلانے اور دہلی فساد کے اصل مجرموں کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ فسادات میں اصل مجرموں کی شناخت ہونی چاہیے تاکہ ملک دشمن عناصر کے اگلے منصوبوں کو روکا جا سکے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ دہلی فساد کے سلسلے میں متعدد بار عدالتوں نے پولیس انتظامیہ اور تحقیقاتی ایجنسیوں کی کمی اور مجرمانہ غفلت کی شناخت کی ہے، لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند دہلی فساد کے سلسلے میں 250 سے زائد مقدمات لڑ رہی ہے۔ اس سلسلے میں قانونی امور کی نگرانی ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی کر رہے ہیں، جبکہ دہلی فساد متاثرین کے باس آباد کاری کا کام جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی نگرانی میں انجام دیا گیا ہے۔